اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشی دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا، اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہوا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا، تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی زیاں کار ہیں۔ آیت نمبر 121 ہو گئی۔ یہ ترجمہ تفہیم القرآن ہے، اس سے بھی دیکھ لیجئے۔ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار و جواب دہ نہیں ہو۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے احسن البیان کا۔ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرسش نہ ہوگی۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یہ ضیاء القرآن ہے، ضیاء القرآن کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے حبیب، یہ بریکٹ میں ہے، حق کے ساتھ، رحمت کی بریکٹ میں ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اصل میں کچھ چیزیں محذوف ہوتی ہیں، عذاب سے ڈرانے والا، اور آپ سے باز پرس نہیں ہوگی ان دوزخیوں کے متعلق
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوزخ کے جنم میں جانے والوں سے متعلق سوال نہیں ہوگا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اور ہرگز خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ آپ انہیں جو ہے وہ بریکٹ میں ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ کیا بات ہوئی؟ ان ہدی اللہ هو الہدی، انا ہدی اللہ هو الہدی۔ اچھا، جو لوگ اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا کیا بنا پھر؟ تو ہدایت کون سی ہے؟ جو اللہ کا راستہ ہے، وہی ہدایت ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اور اگر بفرض محال آپ پیروی کریں، لازمی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروی نہیں کی۔ آج امت کے لیے سبق ہے، جو امت بھاگی جا رہی ہے، جن کے پیچھے ذرا وہ دیکھیں کہ آیات قرآنی کیا بیان کر رہی ہیں۔ بفرض محال آپ پیروی کریں، کس کی؟ کس سے بات ہو رہی ہے؟ کون مخاطب ہے؟ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے بیان کر رہا ہے، میں اور آپ کیا چیز ہیں۔ بفرض محال آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی، اس علم کے بعد بھی، یعنی قرآن ہمارے پاس آ چکا، اگر ہم پھر بھی ان کی پیروی کریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر بھی ہم ان کے جو ہے تابع ہو جائیں۔ اگر ان کا حکم آ جائے کہ شارٹس پہنو، گھٹنے کھلے رکھو، تو بخوشی پہن لیتے ہیں۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کہ ٹخنے کھلے رکھو، شلوار پجامہ تھوڑا اونچا کر لو، تو دل نہیں مانتا، شرم آتی ہے۔ عورتوں سے کہا کہ ٹخنے بند کر لو، تو عورتوں نے کہا کہ کیوں بند کر لیں، ہم کیوں بند کر لیں، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے کھول لیے، نہیں کھول لیے تو اور کھول، آدھی پنڈلی تک پہن لیا اور اوپر کر لیا۔ الامان الحفیظ، زدم زدی ہو رہی ہے اللہ سے۔ کس سے ہو رہی بغاوت؟ مالک الملک سے، جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا۔ خواہشوں کی اس علم کے بعد بھی جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ اکبر! ذرا غور کریں، ہمارے دلوں کو لرزا دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ ضیاء القرآن کا ترجمہ ہے، غور کریں آپ، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں نے کنز الایمان بھی پڑھ لیا تھا ان کا، یہ بھی پڑھ لیں تاکہ تسلی ہو جائے لوگوں کو۔ وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کوئی کسی کے بدلے نقصان تو نہیں اٹھائے گا۔ جس کو گمراہ کیا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا، اور گمراہ کرنے والوں کو بھی اس سے حصہ ملے گا۔ انا ارسلناک، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا ہے۔ جو لوگ حق کی پیروی کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اور جو لوگ نافرمانی کریں گے، نہیں مانیں گے، بغاوت کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ڈرا دیجئے، ان کے لیے ڈرانا ہے آپ کو۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے، یہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے۔ آپ سے یہ سوال ہی نہیں ہونا۔ آپ سے سوال ہوگا ہی، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دوزخ میں کیوں چلے گئے یہ لوگ۔ اب بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہود و نصارہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات مانیں، ان کی پیروی کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن الامکانات میں سے یہ بات ہے، ممکن ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی یعنی کافر کی بات مان لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر یہ بات کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ ہمارے غور کرنے کے لیے ہے۔ بفرض محال اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہیں، اب ان سے زیادہ بزرگ ہستی کوئی اور آ ہی نہیں سکتی۔ تصور کیجئے کہ اگر وہ بھی، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں، تو قرآن کی باتیں جو ہے وہ واضح اور دو ٹوک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بین ہوتی ہیں۔
کسی کے لیے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں بات کچھ اور ہے، کہا کچھ اور جا رہا ہے، نہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ شان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی بات اشارے کنائے میں نہیں کرتے، جو بات کرتے ہیں واضح کرتے ہیں، دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کی تو نشانی کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جیسے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہم پڑھیں گے تو گستاخی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی کبریائی ہی ایسی ہے کہ اس کے سامنے سب فرما بردار ہیں، اس کے حکم کی مخالفت کی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، جو کہ اس کو جانتا ہے، جو کہ اس کو مانتا ہے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور ہستی کتنی ہی بڑی بزرگ کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے یہاں پر۔ یہ حالانکہ امت کو ڈرانا ہے، امت کو ڈرایا گیا ہے، لیکن مثال کے طور پر پیش کون کیا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بات تو یہ ہے کہ امت کے لیے، لیکن اگر بفرض محال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کر لیں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اس کے بعد کہ علم آ چکا، ٹھیک ہے، آپ کے پر قرآن نازل ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے طریقے بتا دیے، تو اگر بفرض محال ایسا ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تھوڑی دیر تصور باندھیے اور کانپ جائیے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کا فیصلہ محکم ہے، اور اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون ایک ہی ہے، اللہ کا ایک ہی قانون ہے سب کے لیے، برابر قانون ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان پر چلائے۔ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق بہت زیادہ ہے، سب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیونکہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو یہاں پر بات ہے، یہ آیت، اس آیت میں سخت وعید ہے کہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بفرض محال، بالفرض اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے خواہش کے پیچھے یعنی اتباع کر لیں تو ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں۔ اس آیت کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہیں، مگر سمجھایا کس کو گیا؟ امت کو سمجھایا گیا ہے۔ احوا فرمایا کہ یعنی یہ احوا کیا ہے؟ ہوا کی جمع ہے نا، یہ فرمایا کہ یعنی خواہش، یعنی اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ قرآن و سنت ہے۔ ان لوگوں کے پاس اصل ہدایت نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن و سنت کے چھوڑ کے اس کو اور کہیں اور چل پڑے ہیں، کسی اور کتاب کی پیروی کر رہے ہیں، کسی اور کی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں۔ سمجھ گئے بات کو؟ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت صرف اور صرف وہی ہے۔ اور اس سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی ہوا کی تو جو ہے انہوں نے پیروی کی تھی، خواہشوں کی وجہ سے تو اپنی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی تھی، اپنے کتابوں میں کیوں انہوں نے تبدیلیاں کی تھیں؟ کیوں انہوں نے اپنی طرف سے لکھ کر کہا تھا یہ اللہ کی طرف سے؟ اپنی ہوا کی، اپنی خواہشوں کی پیروی کی تھی انہوں نے، اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا۔ آج بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تو آپ کوئی بھی چیز جو آپ کی خواہش ہو اور اس کو اپنے خواہش کے مطابق اس کو حسب خواہش آپ نے دین بنا لیا ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ بدعت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ہوا کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر داخل کی جاتی ہے نا۔ تو جس طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہواء و بدعات کی پیروی باعث ہلاکت ہے، اسی طرح کسی بھی طبقے کی کوئی بھی فرقہ ہو اور وہ اپنی خواہش کو دین بنا لے تو ان کی اہواء و بدعات کی پیروی بھی باعث ہلاکت ہے۔ جان لیجئے کسی کی بات نہیں مانی جائے گی دین میں بات مانی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کو یہی اتھارٹی حاصل ہے، کسی کو بھی نہیں حاصل ہے۔ باقی سب جو ہے کیا کہتے ہیں سیکنڈ پرسن ہے، کوئی بھی سب جو ہے تعمیل حکم کریں گے، سب قرآن و سنت کی تعمیل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کسی میں جرت نہیں ہے، اور اگر ہے کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنی ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے۔ جان لیجئے اس بات کو، اچھی طرح اس کو سمجھنا ہے، اچھی طرح اس کو سوچ سمجھ کر جو ہے چھوڑنا ہے۔ اور پیروی کس کی کرنی ہے؟ پیروی کرنی ہے اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آئے، ہدایت اصل میں وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کی پیروی کرنی ہے اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ قرآن و سنت کو سمجھیں، اپنے خواہش کی پیروی کو ترک کر دیں۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، یہ لن جب آتا ہے تو یہ مستقبل میں خاص کر دیتا ہے،
لن کیا کرتا ہے؟ مستقبل میں خاص کر دیتا ہے. ولن تردا عنکل یہود ولن نصارا، ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے. کون؟ نہ یہ نہ راضی ہوں گے، نہ یہ راضی ہوں گے، نہ یہود راضی ہوں گے، ولن نصارا، نہ ہی نصارا راضی ہوں گے. دونوں یہ گروہ راضی نہیں ہوں گے آپ سے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے ہی خوش اخلاق، اچھے اخلاق کے مالک ہیں، وہ تو بہت ہی اچھا مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کو کافر نہیں بنا لیں گے. اگر آپ اپنا نام عبداللہ سے ہٹا کر اگر لالو پرساد بھی رکھ لو تو پھر بھی وہ راضی نہیں ہوں گے. نام رکھنے سے بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اعلان کفر کا اعلان نہیں کر دو. جب تک ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ. جو وہ کہیں دن ہے تو کہو دن ہے، کہیں رات ہے تو کہو رات ہے، کہیں اچھا ہے تو کہو اچھا ہے، کہیں برا ہے تو کہو برا ہے. کہو قرآن میں نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، اس میں یہ احکامات نکال دیے جائیں تو تم بھی وہی کہو. ٹھیک ہے؟ تمہارے جو سبجیکٹ ہیں جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، کہیں کہ نہیں یہ سبجیکٹ صحیح نہیں ہے نکال دو، تو ہاں تم بھی کہو کہ ہاں نکال دو، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جب تک کہ وہ تمہیں اپنا بالکل ہمسر نہیں بنا لیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے. تم خوش فہمی میں رہو تو اس خوش فہمی کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اگر حکیم جالینوس آ جائے نا تو وہ بھی نہیں علاج کر سکتا. اس کا کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس کوئی علاج نہیں خوش فہمی کا. ٹھیک ہے؟ خیالی پلاؤ پکانے کا کسی کے پاس کوئی علاج نہیں. پکا لو جتنا چاہو پکاؤ، لیکن کھانے کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ پکانے ہی کو مل جائے گا. خیالوں میں پکاؤ، خیالوں میں کھاؤ. ٹھیک ہے؟ جیسے ہے نا کہ خیالوں میں آپ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور خیالوں میں آپ جہازوں میں سفر کر رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں. آنکھ کھلی تو پتہ چلا وہ مچھر مار رہے ہیں، اوپر مچھر اڑ رہا تھا. آپ تو سمجھ رہے جہاز میں ہم اڑ رہے ہیں، لیکن آنکھ کھلی تو پتہ چلا اوپر مچھر اڑ رہا تھا. تو یہ خیالی پلاؤ تو آپ کا خیالی پلاؤ ہوتا ہے نا. تو اگر ایسا ہو جائے تو بڑا اچھا ہے کہ خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ جائیں، قرآن و سنت کی دنیا میں آ جائیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. ہم سے دیکھیں یہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. قرآن اعلان کر رہا ہے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کیا ہو جائے تتبع ملتہم، جب تک تم ان کی ملت نہیں بن جاؤ گے، جب تک ان کی ملت اختیار نہیں کرو گے وہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. اور اگر ان کی ملت نہیں بنتے، اگر ان کا ایسا نام نہیں رکھتے تو چلو کوئی بات نہیں. اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے نہ صحیح، اپنے آپ کو نصارہ نہیں کہتے نہ صحیح، اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے نہ صحیح، لیکن کم سے کم ان کے جیسے کام تو کرنے لگ جاؤ نا. تو کافر تو بن جاؤ نا، مسلمان تو نہ رہو نا. نام چلو مسلمان رکھو اپنا، کوئی بات نہیں، رکھے رہو اپنا نام عبد الرحمن، عبد الغازی. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے نمازیں بھی چلو پڑھتے رہو ان کو ٹھیک ہے، نمازیں بھی پڑھو، تھکا لو اپنے آپ کو، روزے بھی رکھ لو اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کے اپنے آپ کو، اور مشقت میں ڈال لو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن کم از کم کام تم کافروں جیسے کرو. کوئی نہ کوئی چیز کا انکار کر دو. شیطان تو چاہتا ہی یہی نا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم نہیں دیکھتے. تو ان کی ملت جب تک نہیں بن جاؤ گے، جب تک وہ کسی صورت میں تم سے راضی نہیں ہوں گے. اور فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان کو بتا دو اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے. ہدایت وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہدایت نہیں ہے. اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے، سب کو پتہ ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، کس کا ذکر فرمایا؟ اہل کتاب کا ذکر فرمایا. اہل کتاب کے ذکر کے بعد اب ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا. اہل کتاب یعنی بدعمالی ذکر کی، اس کے بعد پھر اللہ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس کا پڑھنے کا حق ہے. حقہ تلاوتی فرمایا، اس طرح اس کو پڑھتے ہیں، اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں. ہر چیز کا ایک نتیجہ بھی تو ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے اس کا کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، ڈرتے ہیں. حق تلاوت یہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں کرتے. وہ لوگ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایمان لائے قرآن میں، اس میں تورات وغیرہ میں تحریف نہیں کی تھی. قرآن کی تلاوت کا حق بھی کیا ہے؟ یہی ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کو یہ کہ مخارج سے ادا کر لینے کا نام صرف اس کا حق ادا کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ مخارج سے پڑھنا بھی ضروری ہے، مخارج کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن صرف مخارج سے ہی پڑھنا کافی نہیں ہے، خود خوش الحانی ہی سے پڑھنا کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. یہ ہے نا آیت، کیا فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ.
تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ یعنی جو ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق کردار کی جو اللہ تعالیٰ نے ضروری تفصیل بیان کرنے کے بعد اب ان لوگوں کے جو کچھ لوگ صالح اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ ان میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان جیسے اور افراد بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ذکر فرمائے، اور جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کے اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ ایمان لے آئے، تو وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے، ٹھیک ہے، جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ تو اب پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کے آپ کئی چیزیں آپ اس سے سمجھ لیجئے، جیسے کہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں خوب توجہ کر کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے جنت مانگتے ہیں، اور جب دوزخ کا ذکر آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان میں نہ کرنا، جنت والوں میں کر دینا، ہمیں دوزخ والوں میں نہ کرنا۔ قرآن مجید میں جو اللہ نے حلال فرمایا اس کو حلال جانتے ہیں، جس کو حرام فرمایا اس کو حرام مانتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، اس کے پاس نہیں پھٹکتے، اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیں اب یہ جو قرآن ہے ہمارے پاس، اس میں تحریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا لفظی اعتبار سے، لیکن معنوی اعتبار سے تو کر سکتا ہے نا۔ لیکن جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ معنوی اعتبار سے بھی تحریف نہیں کرتے، اور الٹے سیدھے اس کے معنی مطالب اور اس کے جو ہے تعویلات کر کے لوگوں کو نہیں بتاتے، صاف صاف بات بتا دیتے ہیں کہ صاف اور واضح بات کیا ہے۔ تو اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو صاف صاف بتا دیتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے بھی نہیں ہیں، اور اس کی محکم باتوں پر عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ نے فرمایا کہ محکم ہے وہ بات، ہن ام الکتاب، وہی ہے کتاب کی اصل، اور متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے پیچھے نہیں پڑتے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کرواتے ہیں، جاننے والوں سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، جہاں تک ممکن ہوتا ہے ہر بات کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور جتنا ممکن ہوتا ہے سب پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حق تلاوت یہ ہے کہ سارے ہی مفہوم حق تلاوت میں داخل ہیں، سارے مفہوم اس میں آ جاتے ہیں جو کچھ ابھی باتیں ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہدایت جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو حصے میں ڈال دیتا ہے، ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جو تمام ذکر کردہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی توفیق دے، اور آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق دے، آمین۔